मेरा कहने का मतलब जो है, तसव्वुफ का भी इल्म हासिल करो भाई मेरे, और बच्चों को भी इल्म हासिल कराओ। शरीयत का भी बगैर इल्म के, जैसे सब्जी है और रोटी नहीं है, और रोटी है सब्जी नहीं है तो जोड़ा है। जैसे जमीन है आसमान नहीं है तो जमीन है तो आसमान भी है। इसी तरह फूल है तो फल भी हो है। जब तो हर चीज का अल्लाह ने जोड़ा अता फरमाया है ना। तो कुरान मजीद है तो इसी तरह हदीस पाक अल्लाह के महबूब की है समझने के लिए। तो अल्लाह ने हर चीज पैदा फरमाई है हम और आप के वास्ते, लेकिन हम और आप शरीयत करते हैं। शरीयत, अरे सुनो कम पंजगाना, सुनो पंजगाना अदा करने वाले, तुमको अभी शरीयत मालूम नहीं है, तुमको अभी शरीयत मालूम नहीं है। लेकिन ला का मतलब जब मिलेगा, ला में मिल जाने के बाद, ऐ लोगों, जब अल्लाह में तुम मिल जाओगे और जब अल्लाह को तुम समझ लोगे, अल्लाह क्या है अल्लाह क्या नहीं है, अल्लाह का समझना यानी अल्लाह का समझना बड़ा आसान है। लेकिन अल्लाह के महबूब को, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के वली को पहचानना बड़ा मुश्किल का काम है। क्योंकि अल्लाह का वली हम और आपकी शान में, हम और आपकी शक्ल में होता है, और अल्लाह हम और आपकी शक्ल में नहीं है। तो इसलिए भाई मेरे, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, आप समझो बात को, और समझना बड़ा मुश्किल का काम है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप शरीयत को समझो, और जब शरीयत को समझोगे तो पहले तो नफ्स को समझो, और जिसने नफ्स को पहचान लिया उसने शरीयत को पहचान लिया। तो अब हुसैन ने क्या नहीं किया हमारे खातिर हैं, हम हुसैन के लिए क्या कर रहे हैं, हम हुसैन के खातिर, हम हुसैन के लिए क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन करो, सीखो, जब तुम्हारे समझ में आएंगे। उनके जान, उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दो हैं। अहले बैत के लिए, जो तुम्हारे लिए अहले बैत ने अपनी जान कुर्बान किया है। एक मुझे कथा याद आया है, अब अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की। सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। तो मेरा ये कहना है, तो आका हुसैन अलैहिस्सलाम से जो है मोहब्बत करो, यानी जैसे हजरते ख्वाजा मुईन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, अजमेर की सरजमी पर आपके वहाँ लिखा हुआ है, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार निदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। यानी दीन की जड़ और बुनियाद डालने वाले सरकार आका हुसैन सलाम हैं, उनका घराना है अल हुसैन मिन्नी
انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھو اور سمجھنا ضروری ہے۔ تم نے اہل بیت کو نہیں سمجھا تو شریعت کو کیا سمجھو گے؟ پہلے اہل بیت کو سمجھو، پھر شریعت کو پہچانو گے، پھر خدا کو پہچانو گے، خدا کے رسول کو پہچانو گے۔ اب یہ کہا جائے شریعت اور اللہ کے محبوب کا معاملہ کیا ہے، تو آؤ، جب اللہ کے محبوب نے وہ چادر کو پھیلایا تھا تو اس میں اے طیبہ طاہرہ، اے بی بی بطول طیبہ طاہرہ، آؤ چادر کے اندر، اے آقا حسن علیہ السلام آؤ چادر کے اندر، اے آقا حسین السلام آؤ چادر کے اندر، اور اے مولائے کائنات آؤ چادر کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے سنا ہے روایتوں میں، لوگوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، اس میں آپ چادر میں آنے لگی، آپ نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس جگہ پر نہیں آئیے کیونکہ یہ چادر آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب اس چادر کے اندر، انبیاء کرام ایک طرف، اہل بیت کا مقام ایک طرف۔ اب یہ کہا جائے وہ کیسے؟ اہل بیت کو مقام، اہل بیت کو مقام وہ عطا فرمایا اللہ نے۔ اگر اہل بیت کو پیدا نہیں کرتا تو ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا نہ کرتا، ہمیں پیدا نہ کرتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو میرا اے یزیدیو مولوی، ہم سارے مولویوں کی بات نہیں کرتا، یزیدی مولویوں کی بات کرتا ہوں۔ اہل بیت کو سمجھ لو، با خدا اگر تم نے اہل بیت کی عزت عظمت کر لی اور اہل بیت کو سمجھ لیا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے اہل بیت کو پیدا نہیں سمجھا، تم نے اہل بیت کی تعظیم نہیں کی، تو تمہاری وہ نسل گنجی پیدا ہوگی۔ کبھی تمہارے گنجوں کے وہ شیطان پیدا ہوں گے، ایمان والے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو ایمان والے بن جاؤ۔ کچھ شاعر نے عرض کیا، ہمارے مکن پور کے ادیب صاحب سرکار نے، کھچ کھچ کے بیاباں سے دیوانے چلے آئے، یعنی اے دیوانوں مکن پور چلے جاؤ، تصوف کا علم حاصل کرنے کے لیے، مولوی تصوف کا علم حاصل مکن پور شریف چلے جاؤ۔ کھچ کھچ کے بیاباں سے دیوانے چلے آئے، جب شمع ہوئی روشن پروانے چلے آئے، جب شمع ہوئی روشن تو پروانے چلے آئے۔ کیا بات تمہاری ہے رندانے بدی الدین، کیا بات تمہاری ہے رندانے بدی الدین، جب پیاس بڑھی حد سے میں خانے چلے آئے، جب پیاس بڑھی حد سے میں خانے چلے آئے۔ تو اب بتائیے، یہ مکھانہ ہے وہاں پر مکن پور شریف کی سرزمین پر، میخانے ہیں، بڑے بڑے میخانے ہیں، بڑے بڑے ولی ہیں وہاں پر، وہاں علم حاصل کرو آ کے ہیں۔ تو اب یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ اگر علم حاصل کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے تصوف کا۔ مکن پور شریف کی سرزمین پر نبی کے دلبر حسن کے پیارے شہید اعظم، شہید اعظم، نبی کے دلبر حسن کے پیارے شہید اعظم، شہید اعظم علی و زہرا کے ہیں دلارے، شہید اعظم، شہید اعظم علی و زہرا کے ہیں دلارے، شہید اعظم، شہید اعظم تمہیں ستائیں اگر یزیدی، تمہیں ستائیں
اگر یزیدی کبھی نہ گھبرانا، اے حسینی تمہیں ستائیں، اگر یزیدی کبھی نہ گھبرانا، اے حسینی مدد کو آئیں گے وہ ہمارے شہید اعظم، شہید اعظم۔ اے لوگوں، میں نے جو کہا ہے، میں سارے مولویوں کی بات نہیں کرتا ہوں، اور مولوی جو ہیں میں ان کی عزت اور عظمت کرتا ہوں۔ یہ کچھ مولوی یزیدی ہیں جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور بدتمیز لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان والا بنائے اور اولیاء اعظام کا عاشق بنا دے، اہل بیت کا عاشق بنا دے اور اللہ کا عاشق بنا دے اور ان کو ایمان والا بنا دے۔ اور اگر مجھ سے کوئی گستاخیاں ہو یوں، میں اس کی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ ہم تو اپنی حق بات بیان کرنے والے ہیں، اور حق بات بیان کرنے میں کوئی میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اگر میں ڈرتا ہوں تو رب سے ڈرتا ہوں، اور میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، صراط المستقیم اور صراط الذین کے راستے چلا دے۔ ہر شخص کو، ہر یعنی مسلمان کو ایمان والا بنا دے، وہ کسی خانقاہ سے تعلق رکھتا نہ ہو، چاہے سلسلہ عالیہ مداریہ سے تعلقات رکھتا ہو مکن پور شریف سے، یا جو ہے چاہے حضرت شاہ برکت اللہ مارارہ شریف سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے مولانا ہاشمی میاں مدنی میاں کچوزہ سلیم مختوم اشرف سمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والا ہو، یا حضرت شاہ جمال بوڑا جہان آبادی رحمۃ اللہ سے مطلب رکھنے والا ہو، یا حضرت کالپی شریف سے حضرت محمد ترمذی صاحب سے تعلق رکھنے والا ہو، یا حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والا ہو، یا غوث اعظم سے تعلق رکھنے والا ہو، یا حضرت سرکار سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا، اور کوئی بھی سلسلے کا ہو، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہر سلسلے کے اولیاء اعظام، اور ان کی ہم تعظیم کرتے رہیں گے، اور سب اولیاء اعظاموں کو ہم اور آپ کا ہر اولیاء اعظام کا عاشق ہم لوگوں کو بنائے، ایمان والا بنا دے، دیانی عاشق بنا دے اللہ تبارک تعالیٰ، اور ہم سب کو ایمان والا صراط المستقیم صراط الذین راستے چلا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔